السلام علیکم جی۔ بڑی آج کہہ لیں کہ تاریخ ساز دن کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا اس طریقے سے سامنے آنا اور ڈی جی آئی ایس آئی کا سامنے آنا اور ایک پریس کانفرنس کرنی، تو تاریخ ساز اس لیے کہ دیکھیں ڈی جی آئی ایس آئی کا جو عہدہ ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے، یعنی کہ جس طریقے سے ایک آرمی کا سربراہ ہوتا ہے اسی طریقے سے آئی ایس آئی کا سربراہ ہوتا ہے، اور آلموسٹ ہم یہ کہہ لیں کہ دونوں کے جو یعنی کہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہوتے ہیں ان کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے، اور جو ڈی جی آئی ایس آئی ہوتا ہے اس کا بالکل اسی طریقے سے سربراہ ہوتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید جن کی توجہ نہیں گئی کہ آ جانا تو اچھی بات ہے، وضاحت کر دینا نہیں، یہ بہت بڑی سیٹ ہے، بہت بڑی سیٹ ہے۔ جس طریقے سے ہم دیکھتے تھے کہ جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل فیض، تو وہ چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے، ان کے پرائم منسٹر سے ملاقاتوں میں دیگر جگہوں پہ ان کو کور کیا جاتا تھا۔ اچھا، ان کا جو اسپائی چیف ہے جنرل ندیم انجم، یہ بالکل اس بارے میں ان کی پالیسی بالکل درست تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ بالکل میری تصویر بھی نہیں دی جائے گی اور مجھے خبروں میں بھی نہیں لیا جائے گا، یعنی کہ کسی سے ملاقات کی، کوئی وفد آیا گیا تو اس کے اندر قطعی طور پہ کوئی خبر آتی ہی نہیں تھی، تو اس لیے یہ بالکل جو ان سے نا ایز اے اسپائی کام کر رہے تھے۔ لیکن ان کا اس طریقے سے پریس کانفرنس میں آنا اور یہ سب کچھ بیان کرنا، تو یہ اس لحاظ سے ہے کہ ان کی کوئی خبر اس طرح سے نہیں آئی کہ انہوں نے وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے، صدر سے ملاقات کی ہے، یا کسی ہائی کلاس کوئی ڈیلیگیشن تھا اس سے ملاقات کیا، یا کسی جگہ پہ انہوں نے بریف کیا ہو کہ صحافیوں کو بلا لیا اور اندر خانے بریف کیا ہو کہ جی بہت پوشیدہ معلومات ہے میں آپ کو دیتا ہوں۔ نہ انہوں نے بہت نیچے آ کے بالکل صحافیوں کے سامنے بیٹھ کے اور کوئی پوشیدہ ملاقات نہیں کی، اوپنلی کی، اور ان سوالوں کے جواب دیے کہ جو کہ دینے کے بعد اس کو سند حاصل ہو گئی۔ یہ تقریباً جو انہوں نے باتیں بتائی تھیں، ایک وہ طبقہ تھا صحافیوں کا کہ جو ان باتوں کو کر رہا تھا، اب وہ ہمارے سامنے موجود ہے، اور ایک وہ تھا کہ جو بالکل اس سے الٹ باتیں کر رہا تھا، اور جو وہ الٹ کر رہا تھا وہ تھے جو عمران خان کے حمایتی ہیں، کہ بات کچھ ہوتی تھی اور وہ بتاتے کچھ اور تھے۔ تو اب انہوں نے آنے کے بعد جب تصدیق کی ہے تو یہ پتہ لگا کہ اچھا بات سچ ہی ہے، یعنی کہ پھر اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بات ایک ہی ہوتی تھی، ایک صحافیوں کا گروہ جو ان سے تھا نا وہ سچ بتاتا تھا اور ایک جھوٹ بتاتا تھا، تو وہ جو جھوٹے ہیں وہ جھوٹے ثابت ہوئے ہیں، کیونکہ جو بول رہا تھا وہ اب خود سامنے آ کے کہ آرمی چیف سے عمران خان نے جو بات کی کہ بھائی میں آپ کو لبے لباب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ میری یہ جو انسانہ تحریک عدم اعتماد سے جو انسانہ جان خلاصی کروائیں، یعنی کہ بندے پکڑیں، آگے پیچھے بھگائیں دوڑائیں، تو میں آپ کو فور ہول لائف جو انسانہ آرمی چیف بنانے کی پیشکش کرتا ہوں، یعنی کہ مجھے بھی بناتے رہو، مجھے آپ وزیر اعظم بناتے رہو اور میں آپ کو آرمی چیف بناتا رہوں گا، تو باقی سب جائیں جہنم میں، اس طرح کی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے سامنے ہے، تو اس کی اب اور کیا انکار کرے گا کوئی؟ تو اسی بات کو جو یہ بات جو رپورٹ ہوئی تھی، یعنی کہ کسی نہ کسی ذرائع سے بات باہر آ جاتی ہے۔ اچھا، جو دوسرا گروہ تھا جو پی ٹی آئی کا تھا، جو کہ جھوٹ کے اوپر ایک بیانیہ قائم کرتا ہے، وہ یہ کہتا تھا جناب کہ بس میں ان الفاظوں کو بھی نہیں دہراتا، کیونکہ ایک بات ہے کہ جب انہوں نے کہہ دیا کہ اب ہم اے پولیٹیکل ہیں تو اے پولیٹیکل ہیں ان کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب لوگ شرارتیں بھی کرتے ہیں، لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں فون کالز آئی ہیں، تو وہ جھوٹ ہے، اور ایسی باتیں بھی موجود ہیں کہ لوگ ڈمیز کال کر دیتے ہیں، تو آپ ایف آئی اے میں جائیں اور یہ ان باتوں کا پتہ لگائیں۔ تو اس سے ہمیں محتاط ہونا چاہیے کہ کچھ لوگوں کو جو کالز وغیرہ آئیں جو کہ سننے میں آیا، تو وہ پھر جو اس پہ ایکشن لیں، یا ان کو کوئی معنی نہ دیں، یا ڈائریکٹلی وہ انٹریکٹ کریں ان لوگوں کے ساتھ کہ جی مجھے ایسی کال آئی ہے، تو اچھی بات ہے۔ تو یہ بہت اچھی پازیٹیو باتیں آئی ہیں۔ تو اب اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ دیکھیں، جب ارشد شریف صاحب کا مرڈر ہوا اور اس کے بعد جو پروگرامز ہوئے، اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ
ایسے ایسے یہ کام ہوا ہے۔ تو اس وقت میں بہت سارے لوگوں نے مختلف باتیں کی، تو میں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ فائنینس کا مسئلہ ہے۔ اب دیکھیں یہ بات کتنی خطرناک ہے، کتنی خطرناک ہے، لیکن بات کی۔ اور میرا خیال ہے سیکنڈ ڈے پروگرام تھا، اس کے اندر میں نے پرویز سندیلا صاحب کے ساتھ ہی تھے، ہم نے یہ بات کی کہ فائنینس کا مسئلہ ہے۔ اب یہ سامنے آ گئیں، حکومت کی طرف سے بھی آ گئے، ادھر سے بھی آ گئے۔ ادھر سے یہ بات نہیں کہی گئی کہ یہ فائنینس کا مسئلہ ہے، انہوں نے کہا کہ اس کی تحقیق ہونی چاہیے، کون لوگ ہیں۔ اصل میں تو ہم سمجھتے ہیں بہت سارے جو لوگ ہیں نا، مور دین 90%، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اے آر وائی جو ہے وہ ایک میڈیا کا چینل ہے اور اس کے مالک جو ہیں نا سلمان اقبال صاحب۔ اصل جو 10% ہیں، یعنی کہ اس بات کا کو یہ دیکھ لیں کہ حاجی رزاق صاحب جو اے آر وائی گولڈ کے مالک تھے، ان کی یہ بنائی ہوئی امپائر ہے۔ اچھا، اس امپائر میں ان کی یعنی کہ ان کے جو بھتیجے ہیں، یہ اپنا سلمان اقبال صاحب جو اقبال صاحب کے بیٹے ہیں، اور ان کی بیٹی سے شادی، اور اس کے بعد نیکسٹ جو ذرا وارث وہ یہ آ گئے۔ انہوں نے اے آر وائی جو چینل ہے وہ قائم کیا، ان کی زندگی میں ہی کیا، اور یہ اس کو انہوں نے گرو کیا، یعنی کہ یہ ان کا فرنٹ ہے، یہ فیس ہے۔ ایکچولی جو ان کی ہے نا، یعنی کہ جسٹ فیس ہے، اور باقی کا جو وجود ہے نا وہ اے آر وائی گولڈ ہے۔ تو اے آر وائی گولڈ کا پاکستان سے کیا تعلق تھا؟ یہ تمام جو ہے نا ایک امپائر ہے، ایک بہت بڑا جو ہے نا، میرے علم کے مطابق جو ہے نا 3 میرا خیال ہے گولڈ ریفائنریز ہیں بڑی کیا ٹوٹل جو یو اے ای کے اندر ہے، دبئی کے اندر ہے، سوری دبئی کے اندر جو ہے، جو ان میں سے ایک اے آر وائی ہے، یعنی کہ بہت ہی بڑا بزنس، بہت ہی بڑا بزنس۔ اچھا، جس جگہ سے بھی ہو، بلدیہ میں سے ہو، کچھ بھی ہو، وہ ان 3 ہی کمپنیز سے، میں باقی 2 کا نام نہیں لوں گا، وہ ان ہی 2 کے ساتھ، یعنی کہ ان کی امپائر ایکچولی ان کا جو بزنس ہے وہ گولڈ سے ریلیٹڈ ہے۔ اب اور جو دوسرا کام ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو اب آ گیا اپنا ریئل اسٹیٹ میں ان کی چیزیں آ گئیں، اور لینڈ کے اندر یعنی کہ انویسٹ کرنا، ریئل اسٹیٹ کا ہی ایک آ جاتا ہے جز، لیکن باقاعدہ زمینوں کے اوپر انویسٹ کرنا، اس طریقے کے بزنسز، اور دیگر جگہوں پہ ان کا شیئرز کا لین دین، یہ سارے بزنسز ہیں۔ جو چینل ہے وہ ایک ہے۔ تو اب یہ جو نا آپ سمجھ لیں کہ کچھ ایسا ہوا، اس سے پہلے جو معاملات تھے وہ کچھ اور تھے، تو پھر اب دیگر سمجھ لیں کہ معاملات جو چل رہے ہیں وہ کچھ اور ہیں۔ بہرحال اس طریقے سے پریس کانفرنس ہونا یہ بہت اچھی بات ہے۔ اس کے اندر جو 2 باتیں ہیں، ایک تو اپنی غلطی کا احساس، اس کا فرنٹ پر آ کر احساس دلانا کہ نہیں ہمیں احساس ہو چکا ہوا ہے، بڑی اچھی بات ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہو چکے ہیں، ہم ماضی کی بات ہمیں بھی درگزر کرنی چاہیے، نظر رکھنی چاہیے، لیکن اب ان چیزوں کو پکڑ کے ہمیں رونا نہیں چاہیے، یاد رکھنی چاہیے کہ ہاں پھر کریں تو یاد کرائیں کہ نہیں آپ نے یہ بات کی تھی، اس چیز کا یہ ادا کیا تھا، کیونکہ انسان ہے، غلطی کرتا ہے، خطا کا پتلا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کچھ ایسا اشارہ کیا ہے کہ آنے والے وقت کے اندر جو ایک انٹرنل وار شروع ہو چکی ہوئی ہے، جس کی بھیٹ چڑھے ہیں ارشد شریف صاحب، تو اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے اور کھل کر سامنے آئے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنی پوزیشن جو ہے وہ بالکل واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بالکل نیوٹرل ہیں۔ تو یہ بات بہت اچھی بات ہے۔ اب حکومت کا فرض ہے کہ وہ جو سٹیپس لیتی ہے، تو اگر جیسے کہ وہ کوئی گرفتاریاں کرتی ہے تو اس میں پکا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کوئی اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہے، یہ حکومت کے اپنے سٹیپس ہیں، اور اگر نہیں لیتی تو پھر یہ حکومت کے اپنے سٹیپس ہیں، تو اس کی ذمہ دار حکومت ہوگی۔ اور انٹرنل کو یہ ایسی بات ہے کہ باہر سے کچھ ہے اور اندر سے کچھ ہے، تو پھر ان کو بول جانا چاہیے، پھر یہ حکومتیں رکھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال ہے اور بہت اچھی بات ہے جی۔ بہرحال میں تو بڑا خوش ہوں، اور اس کو ابھی 1 دفعہ دیکھا ہے تفصیل سے، ابھی 1-2 دفعہ اور دیکھیں گے، پھر اس کے اندر جو ذرا باتیں اس میں مزید نکلیں گی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔